ایک تو بریفلی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اب دیکھیں امریکہ کے لیے ہماری اہمیت ختم ہو گئی، دوسری طرف اکنامکلی ہمارا زیادہ تر انحصار امریکہ اور ویسٹ پہ تھا اور ہے، اب وہ ہمیں کوئی لیفٹ ہی نہیں کراتے، تو آپ ہوتی تو آپ کیا کرتی؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا ہمیں کیوں اتنی لفٹ کی ضرورت ہے. وائی آر وی کریونگ اٹینشن؟ میں تو جینوائنلی بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں لیک آف اٹینشن سے، میں جے شنکر صاحب کا آپ نے ذکر کیا، انڈین فارن منسٹر، ایک اور فورم ہے جہاں پہ وہ بھی آتے ہیں، آئی ایم موسٹلی دیر آلسو، تو اس پہ آن دا سائڈ لائنس ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور میں نے ان کو کہا کہ گڈ لک ٹو یو ود آل دا امیریکن اٹینشن، پاکستان ہیز سفرڈ فرام اٹ، ناؤ یو آر ویلکم ٹو سفر فرام اٹ. مطلب ہم نے بڑا مزہ لے لیا بہت ساری انٹرنیشنل اٹینشن کا، اب آپ لوگ بھی مزہ لے لیں، ٹھیک ہے. اینڈ آپ دیکھیں کہ اچھا یہ امریکن اٹینشن الٹا غنیمت سے زیادہ مصیبت ہوتی ہے. بیکاز کیوں دیکھیں آپ نے سوویت یونین کی انویژن آف افغانستان کے بعد آپ کے پاس وہ امریکن اٹینشن آنا شروع کر دی. آپ پاکستان کی ٹریجیکٹری اس سے پہلے دیکھ لیں، 1979 1980 سے پہلے دیکھ لیں، اور پھر آپ پاکستان کی ٹریجیکٹری اس کے بعد دیکھ لیں. لیکن ہمارا سب کچھ آئی ایم ایف سے، FATF سے، اس طرح کی چیزوں سے نتی ہے، اس کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل ہے. تو پھر آپ کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ آپ وہی والی بات ہے نا جی، میں اس کو پرو امریکہ اینٹی امریکہ، میں آئی جسٹ تھنک واٹ از دا پرو پاکستان پوزیشن. پرو پاکستان پوزیشن از کہ آپ کسی سے بھی پنگے نہ لیں. آپ کا سب کے ساتھ، ہم نے ہنری کسنجر کو پلین میں بٹھا کے چائنا کے ساتھ کے پاس بھیجا تھا انگیجمنٹ کے لیے. ہم نے وہ دروازہ بٹوین چائنا اینڈ US، یہ تھی پاکستان کی فارن پالیسی، یہ تھا پاکستان کا وقار. آج آپ دونوں ہاتھوں سے منگتے، ہر کسی کے پاس جاتے، پھر انہی کو گالیاں دیتے، آپ سمجھتے ہیں آپ پاکستان کے وقار کو پروٹیکٹ کریں. اٹس آئرونک. اور کیا آپ کو کسی کا بھی اینٹائی نہیں ہونا، آپ صرف غیر جانبدارانہ طور پہ آپ وہ کریں جو پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں، بٹ اس کے پہ چیسٹ تھمپنگ نہیں کریں. چیسٹ تھمپنگ اگر آپ کی پالیٹکس کو سوٹ کر رہی ہے، میں بتاؤں سلیم صاحب، یہ تو ہو کے چلا جائے گا، اس کے بعد ایک اور حکومت آ جائے گی، اس کے بعد ایک اور حکومت آ جائے گی. بٹ یہ جب آپ پاکستان کی ریپوٹیشنل ہیزرڈ پاکستان کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، اس کو ڈائل بیک کرنا، رول بیک کرنا کون کرے گا اور کس طرح کرے گا، اور کیوں آپ سب، اور کون سی جنریشن ہماری کرے گی. آئی تھاٹ ہماری جنریشن نے وارز نہیں دیکھی انڈیا کے ساتھ. وی ور اے لبریٹڈ جنریشن. ہم ریجنل کوہیژن کی بات کر سکتے ہیں، ہم ریجن کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. اینڈ اٹ سیمز نو، وی کیپ آن باگنگ آور سیلز ڈاؤن مور اینڈ مور ڈیپلی انٹو کرائسسز. جو کرائسسز ہمارے ہوتے بھی نہیں، ان میں بھی جا کے ہم بیچ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. یوکرین اینڈ رشیا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود پاکستان. وی شوڈ ہیو بین اوے فرام دا ایبسٹین. اچھا چلو رشیا امریکہ یہ تو ایسے کہ چلو ہماری غلطی سے ہم جا کے پنگا لے لیتے ہیں یا اپنے آپ کو انوالو کر لیتے ہیں، لیکن ایک ملک ایسا ہے کہ جو ہمیں آرام سے نہیں جینے دیتا، وہ خود ہم سے پنگے لیتا ہے. ہمارے کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہ انڈیا ہے. تو انڈیا کی ہینڈلنگ کی حد تک تو آپ کو ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے. اب حالت جنگ ہے. انڈیا کو آپ بالکل اوائڈ نہیں کر سکتے. انڈیا کی ہینڈلنگ کیا ہے؟ میں آپ سے سوال ہے، واٹ از دا پالیسی آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ایٹ دا مومنٹ آن انڈیا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے ڈپلومیٹکلی اس کے خلاف ہم جا کے UN میں بھی بولے، ہم انٹرنیشنل لابی کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ایک جنونی ریاست کے طور پر متعارف کرا دیا. یہ دیکھیں ہمیں ایک بریفنگ میں بتایا گیا کہ جی ایک صاحب پرائم منسٹر، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک نیمز، ایک صاحب نے ان صاحب کے ساتھ کشمیر کا ایشو بھی ریز کیا، بریفنگ میں بتایا گیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اوکے آپ نے ریز کیا، 3 گھنٹے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد اسٹیٹمنٹ کیا آئی؟ کیا بہت پرو کشمیر اسٹیٹمنٹ آئی؟ کیا اس ملک نے اپنا ایک اسٹیٹڈ پوزیشن چینج کر کے پرو پاکستان پرو کشمیر پوزیشن دی؟ اگر نہیں دی، آئی تھنک یو ہیو نتھنگ ٹو شو فار اٹ. آئی تھنک اف یو آسک می مائی اسیسمنٹ، ہارڈ کور باٹم لائن، کہتے ہیں نا ناٹ انسمپیتھیٹک بٹ اے پولیٹیکل اسیسمنٹ از کہ ہم نے جو کشمیر کی پالیسی اپنائی ہے وہ پاکستانیوں کے لیے اپنائی ہے، پاکستانیوں کو اپیز کرنے کے لیے، پاکستانیوں کو ایک راہ پہ چلانے کے لیے. ایز فار ایز واٹ ڈڈ وی گیٹ آؤٹ آف اٹ فرام دا ورلڈ، ہم نے 100 ڈیلیگیشنز بھیجوں گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. ہمارے پاس واٹ ڈو وی ہیو ٹو شو فار اٹ؟ ٹھیک ہے. اینڈ میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں، آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ. اس وقت ہم نے تو خود جا کے اپنا آپ کو فائر کے اندر پھینکا نا. انڈیا، یہ جو رشیا اور یوکرین کا کویشچن ہے، بیکاز انڈیا ریفیوز ٹو ٹیک اے پوزیشن کہ وہ ساورینٹی پہ، ٹپکلی انہوں نے بھی ایبسٹین کیا، پاکستان نے بھی ایبسٹین کیا. ان کا obviously ایک بالکل ڈفرینٹ ویو پوائنٹ ہے. انڈیا کو اس وقت 100 قتل معاف ہیں، بیکاز انڈیا اس وقت چائنا کنٹینمنٹ کا امپورٹنٹ سنگل موسٹ امپورٹنٹ مہرہ ہے ود ان دا انڈو پیسیفک ریجن. ٹھیک ہے. انڈیا جیسی ان کو کوئی اور نظر نہیں آتا. دا فلپینس، سنگاپور، انڈونیشیا، نو ون دے تھنک
انڈیا از ناٹ ریپلیسیبل. ٹھیک ہے. سو انڈیا کو اس وقت جو وہ کر رہے ہیں سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ, آپ یہ نہ پہنے وہ نہ پہنے, مسلمانوں کے خلاف, کشمیر کے خلاف, کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس لے لیا, انکانسٹیٹیوشنل کیا, ان کو 100 قتل معاف. انڈیا اب 80s کا پاکستان ہے. انڈیا ہم ایٹم بم بنائیں تو بھی وہ خاموش رہے ہیں. نہیں, ہمیں تو فرینکلی اسپیکنگ سینکشنز لگی تھی, بٹ اس وقت انڈیا تب لگی تھی نا جب سوویت فیڈرال ہو گیا. پریسٹن امینڈمنٹ تو اس کے بعد آئی نا. بٹ آئی ٹیل یو یہ تھوڑی ریوربریشنز نظر آ رہی ہیں. اکانومسٹ میں شاید آپ نے پڑھا, بڑا اچھا آرٹیکل آیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ انڈیا سارے موشنز آف ڈیموکریسی کر رہا ہے, لیکن آل دا پلرز آف ڈیموکریسی ان انڈیا آر بروکن اور بریکنگ ڈاؤن, رائٹ. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک مودی جس نے انڈیا کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں سیکولر کریڈینشل سے, ڈیموکریٹک کریڈینشل سے, کانسٹیٹیوشنل کریڈینشل سے, ہر جگہ ہر سطح پہ, ایون اکنامکلی انڈیا کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس نے یو پی جیت لیا, اس نے 2 اسٹیٹس اور بھی جیت لیں, شاید وہ اگلی چوتھی اسٹیٹ جو ان کی اب فور الیکشن ہے وہ بھی شاید جیت لے گا. بیکاز جو بھی یہ نعرہ مارے گا کہ میں جی ملک کو بچا رہا ہوں لیکن ملک کو بیسکلی گنوا رہا ہوں, اگر وہ پولرائز کرے گا, اگر وہ دنیا کو ملک کو ڈیوائڈ کرے گا, ہم اپنے ملک میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک ہمارے پرائم منسٹر یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی, آج میں نے اس کو ویسٹ کا بھی مسئلہ بنا دیا, پوٹن جیسے بندے نے بھی ان کے خلاف بیان دی, ہم نے یہاں پہ OIC کے وزراء خارجہ کا اجلاس کرا دیا. تو اسلامک ورلڈ پرٹیکولرلی سعودی عرب, ترکی اور ایران کے حوالے سے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی پالیسیاں ٹھیک چل رہی ہیں؟ اسلامک ورلڈ تو ابراہیم اکارڈز کا رہی ہے, رائٹ. UAE, بحرین اور وہ لوگ بھی, ان کا ڈیفینس منسٹر یہاں پہ بہت اچھی طرح بول رہے تھے, مطلب بہت پراؤڈلی کہہ رہے تھے کہ ہم تو نقشہ بدل رہے ہیں اس ریجن کا, کیونکہ ہم اسرائیل کے ساتھ اب انگیج کر رہے ہیں اور ہم تو ٹیکنالوجی ان سے لے رہے ہیں. اور UAE کے جو ڈپٹی فارن منسٹر تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے, اور اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر آپ نے مینشن کیا وہ بھی وہاں تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. اور اس میں سارا وہ جو پیلسٹائن کا ایشو ہے یا جو ان کے پیلسٹینینز کا ایشو ہے, اس کے اوپر اٹ ہیز بیسکلی وہ انہوں نے گرنے دیا. سو آپ جس مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, وہ مسلم ورلڈ ایک ورلڈ نہیں ہے, وہ آبویسلی اپنے انٹرسٹ میں تقسیم ہوئی ہے. بٹ اگر میں کہوں کہ ایک ملک ہے جس کی آئی ایم اے بٹ اوورwhelmed awed اینڈ سارٹ آف امپریسڈ ود دیئر پالیسی ان دس کانٹیکسٹ ایٹ لیسٹ, باقی نہیں, ہر چیز میں نہیں, از ٹرکی. افغانستان کا جب ایشو ہوا, بیسز کا ایشو ہوا, ٹرکی ٹک دا رائٹ پوزیشن. انہوں نے پارلیمنٹ کا سہارا لیا, انہوں نے کہا ہماری پارلیمنٹ کہتی ہے ہم آپ کو بیسز نہیں دے سکتے. آج انہوں نے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ووٹنگ فار دیٹ یوکرین UNSC ووٹ واز سم تھنگ پاکستان شوڈ ہیو ڈن. انہوں نے ووٹ رشیا کے خلاف کیا, لیکن ان کے پیس میکر بنے ہوئے ہیں, اور ان کا فارن منسٹر اس وقت ٹرکی جا رہا ہے, انٹالیا جا رہا ہے انگیج کرنے کے لیے زیلنسکی کے فارن منسٹر سے. اوکے, سو لک, آئی مین آئی ایم امپریسڈ, دس از ہاؤ یو پلے یور کارڈز ویل. بٹ اگر ہم نے لیکن اس نے تو بڑے ایک لحاظ سے یو ٹرن لیا ہے کہ پہلے یورپین یونین کے لیے کوالیفائی کرنے کی کوشش کی, وہ نہیں ہوا تو پھر عالم اسلام کا لیڈر بننے کی کوشش کی. اس وقت ٹرک نیشنلزم کا کارڈ استعمال کر رہا ہے, رشیا کے ساتھ کبھی ایک ایکسٹریم پہ چلا جاتا ہے, کبھی دوسرے, اسرائیل کے ساتھ کبھی اسرائیلی مخالفت کا نمبر 1 بننا چاہتا ہے, کبھی اگلے دن اس کے ہاں دورے پہ چلا جاتا ہے. تو وہاں تو ہمیں کوئی فارن پالیسی میں استقلال ہی نظر نہیں آتا, لیکن آپ اس سے امپریس ہے. دیکھیں میں نے اسی لیے کہا تھا میں اس کانٹیکس میں سرٹنلی اس سے امپریسڈ ہوں, دا وے دے پلیڈ دس پرٹیکولر سچویشن. یہ سچویشن تو ابھی کی سچویشن ہے نا, یہ پچھلے 2 مہینوں کی سچویشن ہے. بٹ ود دا US, یس آئی ایم امپریسڈ. آپ نے جہاں تک اسرائیل کی بات کی, اس پہ دیکھیں پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پوزیشن ہے جس سے آئی تھنک موسٹ آف پاکستان اگریز ود اٹ, یو نو آئی اگری ود اٹ. کہ اور میرا سوال ان لوگوں سے بھی یہی ہے, اور یہی تھا بائی دا وے, I asked this question over there also, کہ یہ آپ نے بتا دیا کہ جی ہم ریجن کا شکل بدل دیں گے اور ہم انٹریکشن کریں گے, ٹیکنالوجی کی ایکسچینج ہوگی, دس دیا تھا. بٹ کیا مجھے آپ ایز اے پاکستانی یہ بتا سکتے ہیں, تاکہ میں بھی اپنے ملک میں جا کے یہ پرپوز کر سکوں, کہ اس سے آپ کے یہ پوزیشن پوسچرنگ چینج کرنے سے پیلسٹینین کو کیسے فائدہ ہوا ہے, پیلسٹینین کاز کو, فرگیٹ دا کاز, پیلسٹینین پیپل کو کیسے فائدہ ہوا ہے. اور جب غازہ میں جو جنگ سی چھڑی اور جب وہ بچر کیے گئے, تو کیا آپ کی انگیجمنٹ نے پیلسٹینین پیپل کی فائدہ پہنچایا؟ اگر پہنچا سکتے تو شاید ہم بھی کہہ سکتے کہ نہیں ٹھیک ہے, دس مائٹ بی اے پالیسی. سو ہر چیز کا یہ دیکھنا ہوتا ہے نا کہ اس میں سے نکل کے آ رہا ہے. اگر اس میں سے پیلسٹینین لوگوں کے لیے بہتری نہیں نکل رہی, تو آج آپ پاکستان میں کسی کو بھی نہیں کنونس کر سکیں گے دیٹ از دا وے ٹو گو. سعودی عربیہ نہیں کنونس کر سکے گا دیٹ از دا وے ٹو گو. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از, ٹرکی کا اگر آپ دیکھیں تو ان سم ویز what they do is what they think is best for their people. اچھا, آپ وزیر خارجہ ہوتی تو رشیا کو
کنڈیم کرتی ان کے ایگریشن کو؟ بالکل بھی نہیں. رشیا کو کنڈیم کرنے کی پاکستان کی ضرورت ہی نہیں ہے. وائی شوڈ پاکستان کنڈیم رشیا؟ پاکستان ایبسٹین کرتا ووٹ سے, پاکستان سائڈ پہ بیٹھتا. بٹ میں یہ ضرور کہتی کہ پلیز مسٹر پرائم منسٹر ڈونٹ گو اینڈ لینڈ انٹو دی پٹ آف دی فائر. دیر از نو نیڈ, یو نو, میک این ایکسکیوز, ڈو اینی تھنگ. بیکاز دیکھیں, میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں, ہم جیسے لوگ جو کو وی ڈونٹ ہیو ایکسیس ٹو یو نو کلاسیفائڈ انفارمیشن, ہم ایوری بڈی نیو دس واز ہیپننگ. Everybody and their godfathers knew this was happening. Hindsight is 2020. یہ نہیں پتا تھا کہ اسی دن ہو جائے گا. وہ تو اللہ میاں نے شاید بہت زیادہ. اچھا, آپ فارن منسٹر ہوتی اور مودی مقبوضہ کشمیر کے سٹیٹس کو چینج کر لیتا تو اس سے بڑھ کے آپ کیا کر سکتے تھے؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دس بیکاز آئی تھنک یو نو ہر کسی کا ہمارا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ تھا, ان کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ تھا, اور اس ماحول میں تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا بھی مے بی غیر مناسب ہوگا. بٹ میں اس چیز پہ بہت زیادہ, جس کے کہتے ہیں نا, جو مجھے ان کی پالیسی میں غلط لگا وہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ جی ہم آفیسز کے باہر کھڑے ہو جائیں گے, ہم اس شہرہ کا نام بدل دیں گے, ہم آپ پاکستان کے اندر چینجز کرتے رہیں, پاکستانیوں کو جھنڈے پکڑا دیں گے, پاکستانی اسٹریٹس کے باہر آ جائیں گے. آپ کو انگیجمنٹ کرنی ہے, انٹینسو انگیجمنٹ وچ گیٹس یو ریزلٹس. میرے نظر میں فار انسٹنس یورپین یونین میں ہیومن رائٹس کوریڈور کے تھرو, یو نو, ہیومن رائٹس ریٹرک کے تھرو آپ کشمیر کے اوپر بہت زیادہ آواز نکلوا سکتے ہیں. یہ نہیں کہہ کے کہ پاکستان کا کاز ہے, یہ کہہ کے کہ وہاں ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, ان کے رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں, ان کی ہر قسم کی یو نو ویمن کو اندر لے کے آئیں, اس کانٹیکس میں لے کر جائیں. آپ کانگریس میں لے کے جائیں, ناٹ وتھ یہ پاکستان کا کاز ہے, پاکستان کو سپورٹ کرو. آپ کہیں کہ یہ ہیومن رائٹس. دو بیسک فالٹس ہماری خارجہ پالیسی میں کیا ہیں, اور دو پروپوزل آپ کو پازیٹیو سائڈ پہ جانے کے لیے کیا ہے, کیا کرنا چاہیے ہماری خارجہ فرنٹ پہ؟ اوکے, ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو فورن پالیسی مینجمنٹ ہوتی ہے نا, وہ بہت انٹینسو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہوتی ہے. ٹھیک. اور اس میں چیسٹ تھمپنگ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی, بالکل گنجائش نہیں ہوتی. سو ٹپکلی فارن منسٹر اور فائنانس منسٹر, یہ دو پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کو ذرا سا ڈیوورس فرام ایوری ڈے پالیٹکس ہونا چاہیے, بیکاز آپ کو بہت انٹینسولی اس میں. دوسری جگہ آپ غیر جانبدارانہ کہہ کے آپ ٹرولی پاکستان کو, اور اس پہ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں سلیم صاحب, اگر آپ اف یو پلے یور کارڈز رائٹ, آپ بیچ میں آپ غیر جانبدارانہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ ہم غیر جانبدارانہ ہیں لیکن پھر لوگوں کو گالیاں دینا انٹرنیشنلی, اور کہنا کہ جی ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اس کے بھی خلاف ہیں, اس نے بھی غلط کیا, یہ سب کچھ غلط کیا, یہ پارٹ آف ہسٹری ہے. لیکن آپ آج پاکستان کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یا نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اور پاکستانیوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں یا نقصان. سو مینی اے ٹائمس کم بولیں, سوچ سمجھ کے بولیں, اور بولنے سے پہلے ہوم ورک اپنا پورا ہونا چاہیے, اور آپ کو آج کی پالیسی پتہ ہونی چاہیے, اور یہ بھی پتہ ہونی چاہیے کہ جب 4-5 قسم کسی ایونچویلٹیز نکلیں گی اس میں آپ کیا کیا کریں گی. اور لاسٹلی اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی, آپ کو ریجن کے ساتھ انگیجمنٹ, جو کہ آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ یو نو پریزیڈنٹ زرداری, تھینکس ٹو ہم, پیپلز پارٹی کے دور میں اٹ واز انٹینسو. ٹھیک ہے, آپ کو افغانستان کا یاد ہوگا, اٹ واز انٹینسو. اور افغانستان کے اوپر آئی تھنک دیٹس ہم نے یہ ایشو صحیح طرح ڈسکس نہیں کیا, اور میری اس میں غلطی ہے بیکاز یو گیو می دا بیٹ ونس اور ٹوائس. لیکن افغانستان کے اوپر آئی تھنک ریئلزم شوڈ پریویل. جو ہو گیا وہ گیا, اور یہ میں بھی, میرے جیسا بندہ بھی باہر جا کے, جب اب فار انسٹنس اگر لنسے گراہم جیسا بندہ کہے کہ جی وہ وہاں آ گئے ہیں, ہم کبھی ان کو نہیں کریں گے, اینڈ یو انگیج ود دیم, یو ٹیل دیم کہ بھائی آپ نہیں کریں گے, سو اوکے یو ول سیو واٹ 100,000 افغان جن کو آپ نکال سکیں گے اور امریکہ لے کے جا سکیں گے. وہ بھی ابھی تک تو نہیں پہنچ سکے سارے, لیکن 33 ملین افغانس کو آپ اسٹاف کرنے دیں گے, اور یو آر ایکٹیولی بیکمنگ اے پروپیلر and an enabler of the starvation of 33 million Afghan